السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خورشیدہ پروین اور نیوز موومنٹ اردو سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ نیوز موومنٹ اردو میں آج کی خبروں کی سرخیاں درج ذیل ہیں۔ فورٹ ولیم کا نام بدل کر وجے برگ رکھا گیا ہے۔ کئی ڈھانچوں کے نام بھی بدل دیے گئے ہیں۔ سابق ایم ایل اے اجل چٹرجی نے دھیمو مین میں سرسوتی پوجا پنڈال کا افتتاح کیا۔ برن پور بوائز ہائی اسکول اور برن پور گرلز ہائی اسکول میں سرسوتی پوجا منائی گئی۔ میونسپل کارپوریشن کے سابق کونسلر غلام سرور کے انتقال کے بعد ان کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آسنسول میونسپل کارپوریشن میں اس کے ساتھ ہی کارپوریشن آفس میں تعزیتی تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030175931908857 to 7585971093. کمبھ میلے میں بھگدڑ کے لیے مغربی بنگال حکومت نے ہیلپ ڈیسک کھولا، کنٹرول روم قائم کیا۔ اسرار احمد کی رپورٹ کے مطابق پریاگ راج، اتر پردیش میں جاری مہا کمبھ میلے میں بھگدڑ کے واقعے کے بعد مغربی بنگال حکومت حجاج کی مدد کے لیے ایک ہیلپ ڈیسک اور 24x7 کنٹرول روم قائم کیا ہے۔ اس حادثے میں اب تک ریاست کے کم از کم 4 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 9 دیگر لاپتہ ہیں۔ ریاست سے بڑی تعداد میں عقیدت مند مہا کمبھ میلے میں جا رہے ہیں۔ ان کی مدد کرنے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے 24x7 کنٹرول روم کو فعال کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ہیلپ لائن نمبر 35262214 اور ٹول فری نمبر 1070 جاری کیا گیا ہے۔ فورٹ ولیم کا نام بدل کر وجے برگ رکھا گیا ہے۔ کئی ڈھانچوں کے نام بھی بدل دیے گئے ہیں۔ کولکاتہ میں فوج کی ایسٹرن کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر فورٹ ولیم کا نام بدل کر وجے برگ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کی تصدیق ونگ کمانڈر ہمانشو تیواری، وزارت دفاع کولکاتہ کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر نے کی۔ ونگ کمانڈر تیواری نے کہا کہ فورٹ ولیم کے اندر کیچز ہاؤس کا نام بدل کر مانیک شا ہاؤس رکھ دیا گیا ہے، جبکہ 7 گیٹ، جو پہلے سینٹ جارج گیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، اب شیواجی گیٹ کے نام سے جانا جانے لگا ہے۔ ایسٹرن کمانڈ کے ایک سینئر آفیسر کے مطابق موجودہ فورٹ ولیم تقریباً 177 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ 1757 میں سراج الدولہ کی افواج کے ذریعہ تباہ شدہ اصل قلعہ کی جگہ لے لیتا ہے۔ برطانوی راج نے اس نئے قلعے کی تعمیر 1758 میں شروع کی اور اس کا پہلا مرحلہ 1781 میں مکمل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پرانے قلعے کی شکست سے سبق لیتے ہوئے انگریزوں نے سخت حفاظتی اقدامات کے ساتھ یہ نیا قلعہ تعمیر کیا۔ اسے 8 دروازے کے ساتھ ایک ایکٹونل شکل میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔
اس کے ارد گرد ایک کھائی بنائی گئی تھی۔ ان میں سے 3 دروازوں کا سامنا دریائے ہگلی کی طرف تھا، جبکہ دیگر کا سامنا کھلے میدان کی طرف تھا، جسے پھر کولوسس کہا جاتا تھا اور آج کل کولکاتہ میدان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ وجے ورگ مہاراشٹر کے سندھو ورگ ساحل پر واقع قدیم ترین قلعہ ہے، جسے مراٹھا حکمراں چھترپتی شیواجی نے اپنے بحری اڈے کے طور پر تیار کیا تھا، اس لیے اس قلعے کا نام وجے برگ رکھنا تاریخی اعتبار سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ سابق ایم ایل اے اجل چٹرجی نے دھیمومین میں سرسوتی پوجا پنڈال کا افتتاح کیا۔ بینو سریواستو کی رپورٹ کے مطابق کئی مقررین نے وبن میموریل کلب کے تاریخی پس منظر اور عام لوگوں کے لیے اس کی سماجی کارکردگی کا ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر سابق کونسلر روہت نونیا، کونسلر سنجے نونیا، کولوری کے ایجنٹ اور یونینوں کے قائدین موجود تھے۔ متعدد شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ مدن مترا کا دھماکہ خیز بیان، آئی پی اے سی کی وصولی سے بدنامی ہوئی، ممتا بنرجی بے قصور۔ ترنمول کانگریس کو کون کنٹرول کرے گا کو لے کر خالہ اور بھتیجے کے درمیان جاری سرد جنگ کے درمیان ریاست کے سابق وزیر ٹرانسپورٹ مدن مترا نے سامنے ایک دھماکہ خیز بیان دیا۔ میڈیا کے انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ممتا بنرجی پر کوئی داغ نہیں ہے، ممتا بنرجی کو بدنام کیا گیا ہے، انہیں پیک والوں کی وجہ سے بدنام کیا گیا ہے۔ مدن نے مزید کہا، پیک کے لیے موقع پرستوں کا ایک گروہ باہر بنگال سے آیا کرتا تھا، وہ وزیر کے پاس جا کر کہتے تھے میں فی الحال پیک سے ہوں، یہ کام کل تک ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضمنی انتخابات بغیر کسی جلسے اور جلوس کے جیتے ہیں۔ مدن نے ان پر پیسوں کے بدلے ترنمول ٹکٹ بیچنے کا بھی الزام لگایا، لیکن یہاں بھی اس نے پیک کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ مدن کے الفاظ میں باتیں سن رہا ہوں، یہ سب ہماری پارٹی میں پیک نے شروع کیا تھا، یہ 2021 سے پہلے شروع ہوئے تھے۔ پیسے لے کر بھی نامزدگی نہیں دی گئی، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نقد لین دین ہوا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ انتخابی سروے ایجنسی پیک کو نشانہ بناتے ہوئے مدن نے دعویٰ کیا، انہوں نے کچھ لوگوں کی سفارش کی ہے، ہمارے لڑکوں نے الیکشن لڑا، پیک کا بیٹا کہاں ہے، پیک کا مطلب ہے پیک اپ۔ آخر میں انہوں نے کہا، یہ دیکھیں ممتا بنرجی اور شفافیت ایک ہی چیز ہے، ہنس کے پروں پر کبھی داغ نہیں لگ سکتے۔ سی پی ایم کی 24ویں کانگریس کے لیے سیاسی قرارداد مسودہ آزاد ایل پر زور دیتا ہے۔ اپریل میں مدورائی، تمل ناڈو میں منعقد ہونے والی سی پی آئی 24ویں پارٹی کانگریس پارٹی نے ایک سیاسی قرارداد کا مسودہ جاری کیا ہے، جس میں انتخابی اتحاد کے بجائے آزاد سیاسی مہمات اور عوامی جدوجہد پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پارٹی اپنی آزاد سیاسی مہم اور عوام کو منظم کرنے پر توجہ دے، انتخابی معاہدوں کے نام پر پارٹی کے آزاد تشخیص کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ مغربی بنگال اور تریپورہ کے بارے میں قرارداد میں پارٹی کی تعمیر اور توسیع کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ پارٹی کو مغربی بنگال میں دیہی غریبوں کو منظم کرنے پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ بی جے پی کے خلاف سیاسی اور نظریاتی لڑائی جاری رکھتے ہوئے ہمیں ترنمول اور بی جے پی اور دونوں کی مخالفت کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی تریپورہ میں پارٹی کو گاؤں کی سطح پر تنظیم کو مضبوط کرنے اور قبائلی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پروگرام چلانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
برہنپور بوائز ہائی اسکول اور برہنپور گرلز ہائی اسکول میں سرسوتی پوجا منائی گئی۔ بینو سریواستو کی رپورٹوں کے مطابق آئسکو اسکولوں کی سرسوتی پوجا میں سینکڑوں طلبہ نے حصہ لیا۔ کئی معززین موجود تھے، جیسے سابق پرنسپل آر اے یادو، برہنپور بوائز ہائی اسکول کے پرنسپل کدووس خان، مسٹر سومین چٹرجی، مس سپریتا انجنا ورما، مسٹر کملین مشرا اور کئی دیگر موجود تھے۔ کہانی بدل گئی۔ یاد وہ دیکھنا پڑے گا نا، میں تو بک پہ میونسپل کارپوریشن کے سابق کونسلر غلام سرور کے انتقال کے بعد ان کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آسنسول میونسپل کارپوریشن میں اس کے ساتھ ہی کارپوریشن آفس میں تعزیتی تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ آسنسول میونسپل کارپوریشن کے میئر ودھان اپادھیائے نے چیئرمین امر ناتھ چٹرجی، ڈپٹی میئر وسیم الحق، ایم آئی سی گورداس چٹرجی سمیت مختلف ایم آئی سی اور کونسلروں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ آئیے سنتے ہیں مسٹر امر ناتھ چٹرجی کیا کہتے ہیں۔ পক্ষ বিপক্ষের রাজনীতিতে কোনো সময় মানুষ ভালো হয়ে ওঠে, কোনো সময় মানুষকে আমরা একটু দূরে সরিয়ে দিই, কিন্তু মানুষের কাছে মানুষ সর্বদা আলিঙ্গনবদ্ধই থাকে, যেটা তার মৃত্যুর পরে আমাদের কাছে বারবার সেটা প্রমাণ করে দেয়। আমরা প্রত্যেকেই সত্যি আমরা শোকাহত, তার বলিষ্ঠ ভূমিকা আমরা দেখেছি বিগত দিনে, এবং প্রত্যেকটি বোর্ড সভায় আমরা দেখতাম তত্ত্বভিত্তিক আলোচনার মধ্যেখানে তিনি কিন্তু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যদি কোনো জায়গায় কোনো রকমভাবে কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়ছে কর্পোরেশন, সেখানে কিন্তু সজাগ করার তিনি চেষ্টা করেছেন। আমরা আজকে এমন দিনে উনি মারা গেলেন যেদিনকে সরস্বতী পুজো এবং তারপর সৃজনও, আর এই বছরও আমাদের সরস্বতী পুজোর ছুটিটা 2-3 তারিখেই দেওয়া হয়েছিল, এবং আজকে বসন্ত পঞ্চমীটা এমন দিনে পড়েছে, কোনো কোনো জায়গায় 3 তারিখে পুজো হয়েছে, তো 4 তারিখে সৃজনও আছে। তো সৃজনের সময় অনেকের এদেশি মানুষদের যারা রয়েছেন তাদের ভিজে ভাতের ব্যাপার থাকে, বাসি খাওয়ার ব্যাপার থাকে, সেই জন্য সেটা অর্ধ ছুটি হিসাবে ঘোষণা থাকেই বরাবর। এবং সেখানে আজকে আমরা সেদিনকে করে পারিনি, যেটা ছুটি ছিল, সেই জন্য আজকে আমরা সেই ছুটিটা আমরা আসানসোল কর্পোরেশনকে মেয়রের সিদ্ধান্ত এবং আমাদের যারা রয়েছেন তাদের সিদ্ধান্ত মতে আমরা আজকে অর্ধ দিবস ছুটি ঘোষণা করছি। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ইমার্জেন্সি বিভাগ ছাড়া, যে সমস্ত ইমার্জেন্সি দপ্তরগুলো রয়েছে সেইগুলি ছাড়া আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনকে অর্ধ ছুটি দিবস হিসাবে ঘোষণা করব। 27 موڑ پر ایک دردناک حادثہ پیش آیا، جہاں پہ ایک تیز رفتار کار اور آٹو کے درمیان تصادم اتنا زوردار تھا کہ آٹو الٹ گیا، جس کی وجہ سے اس میں سوار مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ سڑک پر اس اچانک حادثے نے خوف و ہراس
پھیلا دیا۔ مقامی لوگوں نے فوری طور پر زخمیوں کو باہر نکالا اور ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے زخمیوں کو آسنسول ڈسٹرکٹ اسپتال میں بھیج دیا۔ ستیسا موڑ پر اکثر سڑک حادثات نے وہاں کے لوگوں کو پریشانیوں کو بڑھا دیا ہے۔ تیز رفتاری نے چلنے والی گاڑیاں اکثر حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس جگہ پر ڈیوائیڈر بنایا جائے تاکہ حادثات کی تعداد میں کمی ہو سکے۔ اس واقعہ کے بعد لوگ ناراض ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لاپرواہ ڈرائیوروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ کروڑ خرچ ہوئے 45 آسنسول لابی پر، کروڑ خرچ ہوئے 28 ریلوے کوارٹروں پر۔ آسنسول ریلوے بورڈ ریلوے ملازمین کو بہتر رہائش فراہم کرنے کے لیے 28 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے۔ روپے لوکو پائلٹس کے لیے 3 اسٹار ہوٹل کی سہولیات سے آراستہ لابی پر 45 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آر پی ایف کے لیے کروڑوں خرچ کر کے بہتر بیرک بھی بنائے جا رہے ہیں جو آنے والے چند ماہ میں تیار ہو جائے گا۔ آسنسول کے ڈویژنل ریلوے مینیجر چیتانند سنگھ نے ڈویژنل ریلوے مینیجر کے دفتر کے آڈیٹوریم میں صحافیوں کو یہ جانکاری دی ہے۔ ڈی آر ایم نے کہا کہ آسنسول سمیت ملک کے مختلف ڈویژنوں میں ریلوے کوارٹرز کی دیکھ بھال ٹھیک طریقے سے نہیں کی گئی۔ ریلوے ڈویژن میں ریلوے ملازمین کو بہتر رہائش فراہم کرنے کے لیے 28 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ 14 کروڑ روپے نئے کوارٹر بنائے جا رہے ہیں اور پرانے کوارٹرز کی مرمت پر 14 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر کالونی میں کھلے جم اور پارکس ہوں گی۔ کالونیوں میں اے ٹی ایم اور کھوکھے بھی لگائے جائیں گے۔ بارش کے پانی کو ذخیرہ اندوزی کے لیے 1.5 کروڑ روپے الگ سے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ 45 کروڑ روپے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ لابی بنائی جا رہی ہے۔ سلان پور تھانہ علاقہ کے سمدی روڈ پر واقع موچک نامی سرکاری لائسنس یافتہ شراب کی دکان پر مقررہ وقت کے بعد بھی شراب فروخت کرنے کا سنگین الزام لگایا گیا ہے۔ منوج شرما کی رپورٹ کے مطابق مقامی لوگوں کے مطابق شراب اس دکان میں رات 11 بجے کے بعد بھی فروخت ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ فروخت آدھی رات تک جاری رہتی ہے۔ معاملے کی اطلاع ملتے ہی صحافی آدھی رات کو موقع پر پہنچے اور دکان میں شراب کی فروخت کو کیمرے میں قید کرنا شروع کیا تو دکان کا مالک خود باہر نکل آیا۔ اس نے نہ صرف صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کی بلکہ انہیں دھمکیاں دینے کی بھی کوشش کی۔ یہ پورا واقعہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس دکان کے مالک کا تعلق علاقے کے بااثر لوگوں سے ہے، اس وجہ سے انتظامیہ اس پر کارروائی کرنے سے گریز کرتی ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ انتظامیہ کی بے حسی کی وجہ سے یہ غیر قانونی کام برسوں سے جاری ہے۔ اب ہے وقت SMS کا۔ ایکشن وداؤٹ ویژن از اونلی پاسنگ ٹائم۔ ویژن وداؤٹ ایکشن از میئرلی ڈے ڈریمنگ بٹ ویژن وتھ ایکشن کین چینج دا ورلڈ۔ بصارت کے بغیر عمل، صرف عمل کے بغیر وقت گزارنا تقریباً دن کا خواب ہے، لیکن عمل کے ساتھ نظریہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ